اس واسطے سیانے جنوں پنج تن نال پیار نہیں اوندا ہونا بیڑا پر نہیں۔ پھر جن دے دل دے اندر پنج تن پاک دا پیار ہوئے، صحابہ دی محبت نہ ہوئے، ان دے بارے بھی سنو، جیڑا چوں یاراں دا او یار نہیں، مل کے پڑھو، جیڑا چوں یاراں دا او یار نہیں، ان دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ فرمایا من ابغض آل البیت فہو منافقن، جیڑا میرے آل بیت نال بغض رکھدا ہے، جیڑا میرے آل بیت نال دشمنی رکھے گا، من ابغض آل البیت فہو منافقن، جیڑا میری آل بیت نال بغض رکھدا ہے وہ بندہ منافق ہے۔ منافق دی علامت اس دے اندر ہے سب تو پہلے نبی دی ازواج آل بیت دے اندر داخل نے، نبی دی بیویاں آل بیت دے اندر داخل نے، نبی دی بیویاں بھی آل بیت دے اندر داخل نے، اور نبی دی اولاد بھی آل بیت اندر داخل ہے۔ پھر او گرانے جنہ تے اللہ نے صدقات و خیرات حرام کر دیتے نے گا، نبی دی ازواج نال بغض رکھے گا۔ اور پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ دے بارے غلط عقیدہ رکھے گا، آپ دا بے ادب و گستاخ ہوئے گا، پر میں سن لوے من ابغض اہل البیت فہو منافقن، وہ بھی منافق بندہ ہے، کیوں؟ ازواج النبی آل بیت اندر داخل ہے۔ اور میں سنو جڑا نبی دی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹیاں دے بارے پر میں غلط عقیدہ رکھے گا، ایک دفعہ کی بیٹیوں کا انکار کرے، ایک کو مانے 3 کو چھوڑ دے، سن لے کرنے والا بھی اہل بیت کا دشمن ہے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ بھلے وہ پیر ہو، بھلے وہ شیخ ہو، وقت کا عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا ہو، اگر مصطفیٰ کی بیٹیوں کا انکار کرنے والا ہے، فرمایا وہ پیر نہیں، پیر تو ہو سکتا ہے، ہم اسے پیر نہیں مانتے، ہم پیر اسے مانتے ہیں جو مصطفیٰ کی ساری بیٹیوں سے محبت کرنے والا ہو، ان کا اقرار کرنے والا ہو، سارے نال بغض رکھے گا، پر میں مومن نہیں، وہ منافق ہوئے گا۔ مومن وہی ہے جن دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی ساری آل اولاد دا پیار ہوئے گا، مصطفیٰ دے صحابہ دا بھی پیار ہوئے گا، حضور دی ازواج دا بھی پیار ہوئے گا، حضور دی اہل بیت طاہر دا بھی پیار ہوئے گا۔ اے تا جناب اہل بیت دی شان ہے، آؤ مصطفیٰ دے صحابہ دی شان بھی سن لو، اسی اہل بیت دے بھی غلاماں، مصطفیٰ دے صحابہ دے بھی غلاماں، مصطفیٰ دی ازواج دے بھی غلاماں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، میرے صحابہ دی مثال، میرے صحابہ لوگاں دے اندر اس طرح نے، میرے سارے صحابہ لوگاں دے اندر اس طرح نے، کمثل الملح فی الطعام، جس طرح کھانے دے اندر نمک ہوندا ہے، اگر کھانے دے اندر نمک گھٹ ہوئے اس کھانے نو پسند نہیں کردا، پھر جس دے دل دے اندر صحابہ دا بغض ہوئے، صحابہ دا پیار نہ ہوئے، انہوں بھی کوئی بندہ پسند ہی نہیں کردا، پسند دونوں ہی کردا ہے جن دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت بھی ہوئے، مصطفیٰ دے صحابہ دی بھی محبت ہوئے۔ کیونکہ دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، صحابہ نے جنہ دے دن رات مصطفیٰ دی صحبت دے اندر گزر دینے، حضور دی بارگاہ دے اندر گزر دینے، وہ دیکھ دینے، مصطفیٰ دی چہرے انور دی زیارت کر دینے، مصطفیٰ دی پیارے پیارے فرمان سن دینے، ساری تربیت انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ جو حاصل کیتی ہے۔ دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، اور دیکھو تو محمد نے کیا خوب سوارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے، ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق، بلکہ ہم فخر سے کہتے ہیں فاروق ہمارے،
تا صحابہ دے بارے حدیث سی. آؤ ایک اور حدیث سنو اہل بیت دے بارے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی مقام ابراہیم دے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے, ساری زندگی اجر اسود دے بوسے لیندا رہے, اجر اسود نو چمدا رہے, ساری زندگی سجدیاں دے اندر گزار دے, ساری زندگی رکوع دے اندر گزار دے, لیکن دل دے اندر اہل بیت دا پیار نہ ہوئے, اہل بیت دی دشمنی ہوئے. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اللہ اس دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا. عبادت اللہ تا قبول کرے گا جے اہل بیت دا پیار اس دے دل وچ ہوئے گا. اے تا جناب اہل بیت دے بارے. آؤ صحابہ دے بارے حدیث سنیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تسبوا صحابی, وہ لوگوں میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیوا جے, میرے صحابہ تے تبرہ بازی نہ کرا جے, میرے صحابہ تے تانو تشنیع نہ کرا جے. فمن سباہم, جیڑا میرے صحابہ نو گالی دے گا, جیڑے میرے صحابہ تے تبرہ کرے گا, تبرہ بازی کرے گا, صحابہ تے تانو تشنیع کرے گا, صحابہ دے برے بکواسات کرے گا, فرمایا سن لوے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس تے اللہ دی بھی لعنت ہے, اس تے ملائکہ دی بھی لعنت ہے, اس تے تمام کائنات والیاں دی لعنت ہے. دوسری حدیث سنو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اکرموا صحابی, وہ لوگ میرے صحابہ دی عزت کریا جے, میرے صحابہ نو تن نشانہ نہ بناوا جے, میرے صحابہ دی عزت کریا جے, میرے صحابہ دی عزت دل دے اندر رکھا جے, میرے صحابہ دا پیار دل دے اندر رکھا جے, میرے صحابہ دی جویں ہو سکے عزت کریا جے. مصطفیٰ نے فرمایا فإنہم خیارکم, اے صحابہ تمام جہان والے چو بہترین نے, اس واسطے انہاں دی عزت کریا جے. پتہ چلا سنی مصطفیٰ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں, سنی کریم لجپالہ کی ازواج کے بھی نوکر ہیں, سنی مصطفیٰ کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. تو پتہ چلا اہل حق وہی جماعت ہے جو صحابہ کا بھی پیار رکھتے ہوں دل میں, اہل بیت کا بھی پیار رکھتے ہوں دل میں, مصطفیٰ کی بیویوں کے بارے میں تبرہ بازی نہ کرتے ہوں, طعن و تشنیع نہ کرتے ہوں. آج نظر دوڑائیں کون سا ایسا ہے جو کسی کا بے ادب و گستاخ نہیں ہے. ایک ہی آواز آ کی لوگوں دنیا میں ایک ہی تو ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت, جن کے دل میں صحابہ کا بھی پیار ہے, مصطفیٰ کی آل اولاد کا بھی پیار ہے, مصطفیٰ کی ازواج کا بھی پیار ہے, اولیاء کاملین کے بھی یہ معتقد ہیں. اکرموا صحابی فإنہم خیارکم, میرے صحابہ دی عزت کریا جے, اے جہان والیاں چو سارے جہان والیاں چو بہتر جے. اور اس واسطے سیان مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. جس دا عقیدہ میرے نال مل کے پڑھے, سارے اہل بیت غلام بیٹھو مل کے پڑھو مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا وہ کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سارا زمانہ ہے گدا ایک سونیا تیری آل دا. سارا زمانہ ہے گدا وہ ایک سونیا تیری. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دا مقام کیا. اور صحابہ کو پوچھئے اے صحابہ تسی دس دیو اہل بیت دا مقام کیے, اہل بیت دی شان کیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیت اللہ شریف وچ آئے نے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف وچ آئے نے, آ کے کعبے دے دروازے نو پکڑائے, دروازے نو پکڑ کے فرما دے من عرفنی فقد عرفنی, او لوگوں جڑے مینوں جان دے نے او تے ہی جان دے نے, ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر, لیکن جڑے نہیں جان دے سن لو میں مصطفیٰ دا صحابی ابو ذر جے, میں حضور دا صحابی ابو ذر ہاں. فرمایا کیویں جمع کیتا ہے, لوگ سارے جمع ہو گئے اکٹھے ہو گئے. عرض کردے نے ابو ذر کیویں جمع کیتا ہے. آپ فرما دے لوگوں میں تانوں مصطفیٰ دی ایک حدیث سنانی ہے, حضور دا ایک فرمان سنانا ہے, حضور دا ایک فرمان سنانا ہے. آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ دے لبائے مبارک چ سنا ہے, میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول, میں مدینے دے تاجدار نے فرما دیا ہوا سنا ہے, حضور سرور کون مکانو اے فرما دیا ہوا سنا ہے. میرے مصطفیٰ نے
فرمایا میرے مصطفیٰ نے اپنی آل بیت دی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل آل بیتی کا سفینۃ نوح، فرمایا میرے آل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے۔ من راکبہا نجا، جیڑا اس کشتی دے اندر سوار ہو گیا ہے اللہ نے اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی ہے۔ ومن تخلف عنہا فقد غرق، جیڑا اس تو دور ہو گیا ہے کشتی دے اندر سوار نہیں ہویا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا ہے۔ آپ نے لوگوں نے جمع کیتا، جمع کرنے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے لوگوں نے جمع کیتا، جس جگہ جمع کیتا وہ جگہ کیڑی ہے؟ بیت اللہ شریف ہے۔ شان کندی ہے آل بیت دی، آل بیت کا مقام پوچھنا ہو، ہر ایرے گہرے سے نہیں پوچھنا، آل بیت کا مقام پوچھنا ہو، مصطفیٰ کے صحابہ کی چوکھٹ پہ دستک دینی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ تمہیں آل بیت کا مقام بنائے بتائیں گے۔ پھر اسی کہنے دسیا جنہاں نے سانو سیدہ دے گھر دا رتبہ، اے مصطفیٰ دے صحابہ نے جڑے سانو والے بیت دی شان بیان کر دینے، سانو والے بیت دی شانہ سنا دینے، پھر پتا چلا اونا ہستیاں دے اندر آپس دے اندر پیار ہی بڑا سی۔ جڑا موزی آکھی اونا دے اندر درمیان دشمنی سن، ماذ اللہ غاصب سن، صحابہ نو غاصب کہوے، اسی کہنے لعین تو تا غاصب ہو سکتا ہے۔ اگر آلے بیت دی شان پوچھنی ہے صحابہ کو پوچھو دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانو سیدہ دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو ساڈا سلام، اونا صحابیانو ساڈا۔ وادی حال دی شان بیان ہو رہی ہے تو بندہ بے ذوقہ جڑا نو چنگا نہیں لگدا۔ اونا صحابیانو ساڈا کلمے دے وارثانو ساڈا، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے، جنت دے مالکانو ساڈا۔ میرے مصطفیٰ دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنین کریمین دی شان بیان کر دینے، کون امام علی مقام، کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے مدینے دے تاجدار مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لے کے آئے نے، مسجد بھی تشریف لے کے آئے نے، حضور سرور کونوں مقام مسجد کے اندر تشریف فرمانے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ او ننہ حسین کتھے، اے صحابہ ننہ حسین کتھے۔ جدو امام علی مقام نے گل سنیے ننے ننے قدم چکدے آ رہے نے، ننے ننے قدماں نال چلدے آ رہے نے، میرے مصطفیٰ دی گود وچ آ گئے نے، گود وچ تشریف فرماؤ کے امام علی مقام نے اپنی انگلاں نو مصطفیٰ دی داڑھی شریف دے اندر داخل فرما لیا ہے، مصطفیٰ دی داڑھی مبارک دے اندر داخل فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے آپ نو بوسہ بھی دیتا ہے، آپ نے اپنے لبائے مبارک نال امام علی مقام نو بوسہ دیتا ہے، امام علی مقام دا مقام کی یہ بوسہ دے کے میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائیے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے باری تعالیٰ میں اس بچے نال پیار کرنا وا، تو اس بچے نال پیار کرنا شروع کر دے۔ میرے بھی نہیں فرمایا، فرمایا واحبہ من یحبہ، تو اس بندے نال بھی پیار کر دے، اس بندے نال بھی پیار کرنا شروع کر دے، میں بھی اندے نال پیار کرنا، تو بھی اندے نال پیار کرنا شروع کر دے، لیکن تو اس بندے نال بھی پیار کرنا شروع کر دے جڑا میرے امام علی مقام نال پیار کردا ہے۔ پھر اسی تو سارے ہی ہوئے ہیں نا جڑے نبی دے نواسے نال پیار کرنے ہیں، سارے ہیں نا ہیں جڑے مصطفیٰ دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں، مصطفیٰ دے نواسے نال پیار کرنے ہیں۔ ایسے تا محفلہ سجا کے ستاگر پورا دی مسجد دے اندر اے نورانی چہرے لے کے بیٹھے اسی آگنے یہ دل بھی حسینی یہ جان بھی حسینی، اسی تائی دسنے اے رحمت کونین، اے رحمت دارین، فخر کونین، نبیاں دے تاجدار، اسی ہوں جڑے تیرے نواسے نال پیار کرنے یہ دل بھی حسینی یہ جہاں بھی، جڑا جڑا حسینی مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی یہ جہاں بھی حسینی
حمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی مارکا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ننے حسین دے لبائے مبارک مصطفیٰ کس طرح چوزے نے آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مدینے دے تاجدار نو ویکھائے یمتص لعاب الحسینی پانو اس طرح چوس دے نے کما یمتص الرجل التمرہ تھا جس طرح بندہ کھجور نو چوس دائے مارکا میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دے گھر دے کولو گزر رہے نے آپ جدو کولو گزر رہے نے دروازے دے سامنے گزرے نے کنا چ ننے حسین دے رون دی آواز آئی ہے ننے حسین دی رون دی آواز آ گئی ہے میرے مصطفیٰ بے چین ہو گئے نے بے قرار ہو گئے نے بے قرار ہو کے واپس مڑے نے سیدہ دے گھر دے اندر آئے نے آپ فرماتے نے میری بٹیا فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیتا کر علم تعلمی انا بکا او یوزینی کیا تو نہیں جان دی اس بچے دا رونا میں محمد نو تکلیف دیندا ہے دسو تسی یارو جندہ دا رونا میرے مصطفیٰ نو تکلیف دے وے کربلا دی سرزمین دے اندر جدو امام علی مقام نے اے داڑ اپنا قربان کیتا ہوئے گا اے سر تن تو جدا کیتا ہوئے گا ننے علی اصغر نو قربان کیتا ہوئے گا ننے علی اکبر دا لاشا اپنے ہتھاں تے چکا ہوئے گا ننے علی اصغر نو قربان کیتا ہوئے گا جوان علی اکبر نو قربان کیتا ہوئے گا عباس علمدار دے بازو کٹائے ہون گے اس دین دی خاطر اس وقت نانا مصطفیٰ دا کی عالم ہوئے گا اللہ مینی احبو فاحبہو باری تعالیٰ میں پیار کرنا تو ہی پیار کر واحبہ من یحبہو لیکن جیڑا انہاں نال پیار کرے تو اندے نال بھی پیار کر صرف خالی نعرے لگانا یہ پیار نہیں ہے الاصابۃ فی معرفۃ الصحابہ کتاب دا نام ہے آج اس دے اندر گل موجود ہے امام علی مقام دا شان کی سی اس کتاب اندر گل موجود ہے کان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کثیر فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج وافعال الخیر جمیعا امام علی مقام آپ روزے دے بڑے پابند نے بڑے صاحب فضیلت نے بڑے فضیلت والے نے روزیاں دی بڑی پابندی کردے نے نماز دی بڑی پابندی کردے نے آپ نیکی دے کاماں دے اندر سبقت لے کے جاندے نے آپ نیکی دے جننے بھی کام نے سارے کاماں دے اندر پیش رہندے نے پتہ چلا امام جی نال محبت وہ بھی کرے گا جیڑا نماز دا پابند ہوئے گا جیڑا روزے رکھن والا ہوئے گا جیڑا نیکی دے کام کرن والا ہوئے گا وگرنہ خالی نعرے لان نال اے محبت نہیں ہے اصل محبت ہے کربلا دی سرزمین تے میرے امام نے سر کٹا دیتا لیکن اللہ دی بارگاہ سجدہ نہیں چھڑا میرے امام نے سجدہ نہیں چھڑا اور سجدہ کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے لوگوں فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے رب کی بات نہیں چھوڑ سکتا یہ سر کٹ تو سکتا ہے کسی باطل کے آگے جھک نہیں سکتا وہ شمر جڑا نا انہوں گالیاں دینا آسان ہے سارے حضرت شمر لینے شمر لانتی ہے یزید لانتی ہے اس شمر کو اس یزید کو گالیاں دینا آسان ہے کیوں وہ شمر اور یزید موجود نہیں ہے چاستہ تا ہے نا اگر آج دے شمر اور آج دے یزید وسیع للکاری ہے آج کا شمر کون ہے یہی شراب نوشی کرنے والا یہی سر عام رقص و سرود کی محفلیں قائم کرنے والا ہمارے کام ہے عورتیں سر عام شادیاں ہوتی ہیں محفلیں ہوتی ہیں مہندی ہوتی ہے نوجوان بچیاں ناچ رہی ہیں دو مرنے کا مقام ہے اس بندے کے لیے جس کی بیٹی جوان ناچ رہی ہے مر مٹنے کا مقام ہے اس بندے کے لیے جس کی بیوی ناچ رہی ہے میں کہتا ہوں کس منہ سے حسینی کلانے کے ہم حقدار ہیں اگر حسینی ہو پھر حسینی کام بھی کرنے پڑتے ہیں یزید کون تھا فاسق تھا فاجر تھا گانے بازی کا دلدادہ تھا شراب نوشی کرتا تھا یہ کوئی عام نہیں تھا 700 صحابہ کا قاتل تھا مسجد نبی میں اس نے گھوڑے باندھے تھے امام علی مقام نے سبھی کی بیعت کی جتنے بھی یزید سے پہلے حکام آئے ساروں کی بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی بیعت کی وہ آپ کو وظیفے بھی دیتے تھے لیکن جب یزید تخت پہ بیٹھا میرے امام نے کہا یہ ہاتھ وہ ہے جس کو مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے یہ زبان وہ ہے جس کو مصطفیٰ کھجور کی طرح چوستے تھے پر میں اس ہاتھ سے یزید کی دوسرا تائید کر دوں یہ ہاتھ سے یزید کی بیعت کر لوں پر میں نانا یزید فاسق ہے فاجر ہے میں اس کی بیعت کبھی نہیں کروں گا یہ سر کٹ سکتا تو آج کے بھی یزید موجود ہے جھوٹیاں گواہیاں دے کے مظلوموں کو
کچہری میں لے جانے والے، عدالتوں میں لے جانے والے، کیا آج کے یزید نہیں ہیں؟ غلط فیصلے کرنے والے، چوکوں میں بیٹھ کے مظلوم کا حق کھانے والے، آج کے یزید نہیں ہیں؟ شراب نوشی کرنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے، آج کے یزید نہیں ہیں؟ اس وقت کے یزید کے بارے میں ہم گاہ دیتے ہیں، دینا جائز بھی ہے، لیکن چست تو تا ہے نا اگر ہم آج کے یزید کے بارے میں آواز اٹھائیں، آج اپنے گھر میں حسینی جو دوسرا طریقہ ہے وہ تیار کریں، اپنے بچوں کو حسین کا اسوہ سکھائیں۔ حسین کا اسوہ تو یہی ہے، سر کٹا دیا لیکن رب کا سجدہ ضائع نہیں کیا، کیونکہ سجدے میں سر کٹا کے شہتش ناکام نے، سجدے میں سر کٹا کے شہتش ناکام نے، پیغام یہ دیا ہے میرے امام نے، پیغام یہ دیا ہے میرے امام نے، رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، جان دیتے ہیں مگر نماز چھوڑتے نہیں۔ امام علی مقام تو عبادت گزار تھے، رعایوں نے، روایت میں آتا ہے کہ 25 حج کیے، اور وہ بھی مدینے سے پیدل چل کر۔ یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، بھائی عمران بیٹھے ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، یا دیگر احباب جو حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کا کتنا سفر ہے۔ تو میرے امام اتنے عبادت گزار تھے، اتنے ریاضت کرنے والے تھے کہ 25 حج دونوں بھائیوں نے مدینہ سے مکہ پیدل چل کے کیے تھے۔ تو آج اگر ہم حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینی کام کیے جائیں، یزیدی کاموں سے بچا جائے۔ آج کا نوجوان اگر موبائل دیکھتا ہے نا، گانے باجے دیکھتا ہے، تو حضرت عباس علمدار کے بازو، وہ کٹے ہوئے بازو، ان میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان جن کے لیے ہم نے اپنے سر کٹا دیے، بازو کٹا دیے، آج کا نوجوان کس سائڈ پہ چل رہا ہے، کس طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو اے نوجوان، اگر غلط محفل اختیار کرتے ہو، غلط صحبت میں بیٹھتے ہو، آج کل نوجوان ہے نا، نوجوان اتنی واہیات بکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ لوگوں کی بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں غلط بکواسات جاری ہیں، فحش گفتگو جاری ہے، نوجوانوں کی دوسرا زبانوں پہ گالیوں کے سوا کوئی کلمہ آتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں اے نوجوان، تو کہتا ہے میں حسین کا غلام ہوں، حسین تو وہ ہے جن کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھا۔